بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علماء نے بہت بحث کی ہے کہ یعنی مطلب اس روایت کا، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام ایک رکعت میں پاؤں رکھنے سے دوسری رکعت سے پہلے ختم قرآن، یعنی اتنا۔ تو بعض نے لکھا کہ نہیں، وقت رک جاتا تھا اور آپ وہ قرآن ختم کر۔ بعض کہتے ہیں نہیں، مولا کے ایک ایک قدم کا ثواب اللہ نے اتنا رکھا۔ اگر پہنچ رہے ہو، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کون کون ہضم کرے کون کون ہضم نہ کرے، یہ بھی ڈر رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں پڑھتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے کراچی میں پڑھا تھا، بہت مشہور ہوا، وہاں تو مجمع پورا کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اب یہاں پہ میں بڑے محتاط سے یعنی اس کو پیش کروں گا کہ مولا امیر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، اور ایک آدمی یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ چہرہ دیکھا مولا کا، نور، ہیبت، جلال، مولا کا دیکھنے میں جو دیکھتا تھا مولا کا ہو جاتا تھا۔ جو ایک مرتبہ مولا امیر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا نا، وہ عاشق ہو جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا۔ حضرت قمبر سن رکھا ہے نا نام، مولا کے غلام نہیں تھے، توجہ رہے۔ حضرت فضر، حضرت قمبر بہن بھائی تھے، بادشاہ کے بیٹے بیٹی تھے، حبشہ کے۔ میں نے شاید پہلے بھی پیش کیا ہے، بادشاہ حبشہ کے بیٹا اور بیٹی تھے۔ حضرت قمبر بڑے قداور تھے۔ آپ نے دیکھا افریقی عام طور سے قداور بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ حضرت قمبر بہت طاقتور تھے، پہلوان تھے، بڑے، ان کا قد بہت بڑا تھا۔ انہوں نے سنا کہ کوئی محمد ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے میں نبی ہوں، اور ان کا ایک بھائی ہے علی، سب کو پچھاڑ دیتا، بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، میں لڑکے بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ حضرت قمبر مولا امیر سے مقابلے کے لیے آئے، تو ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی کون ہے اور میرا بھائی کیسے انہیں پچھاڑتا۔ دونوں بہن بھائی آئے، جس مولا کو دیکھا اور جناب قمبر مولا کے ہو گئے، عاشق امیر المومنین سے۔ بس ایک دفعہ دیکھا، بس میں اپنے انداز سے اگر پیش کروں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ چھا گئے۔ تو مولا امیر علیہ السلام کو جناب قمبر بس ایک مرتبہ مولا کے رخ رونق کی زیارت کی تھی اور مولا کے عاشق ہو گئے تھے۔ کہا میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے رہا ہوں۔ حضرت قمبر جناب فضا شہزادہ اور شہزادی تھے، غلام نہیں تھے، غلام کے طور پہ نہیں آئے تھے۔ آنے کے بعد کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ مولا نے کہا تم غلام ہو، جاؤ میں نے آزاد کیا۔ کہ اب میں اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے در سے نہیں جاؤں گا۔ پھر مولا نے بھی پوری زندگی غلام سمجھ کے نہیں گھر میں رکھا، جناب قمبر کو اپنی اولاد کی طرح سے پالا۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا نے کبھی غلام نہیں کہا، مولا نے کبھی غلام نہیں کہا جناب قمبر کو، انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب قمبر سے۔ یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ مولا درزی کے پاس گئے، 2 کپڑے دیے کہ درزی، خیاط عربی میں خیاط کہتے ہیں، کہ بھئی یہ 2 کپڑے، ایک میرے قمبر کا کرتا سی دو، ایک میرا کرتا سی دو۔ نہیں کہا میرے غلام کا۔ جیسے ایک باپ کہتے ہیں نا یہ میرا عباس ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ مولا کی عظمت دیکھیے، جیسے کہتے تھے یہ میرا عباس ہے، جناب عباس میں مولا کو بہت ناز تھا، تو ہر جگہ عباس پانی لاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس تلوار، عباس زرہ، عباس میرا مسلح بچھاؤ، ہر کام مولا جناب عباس سے۔ اسی طرح جناب قمبر کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں میرا قمبر ہے۔ تو کہا ایک کرتا، آپ دیکھیں آپ نے کبھی غور کیا ہو، درزی کے ہاں جائیے گا نا تو آپ غور کیجئے گا، درزی کپڑا لیتے ہی فوراً محسوس کرتا، جائیے گا کبھی محسوس کیجئے گا۔ تو دیکھیں کام اس کا یہی ہے، جیسے جو کھانا بنانے والا ہوگا فوراً دیکھے گا بھئی یہ چاول کیسا ہے، یہ آٹا کیسا ہے۔ ہر آدمی نا اپنے اپنے مزاج کے مطابق کام کرے گا۔ میں مثال کے طور پہ جاؤں گا لائبریری دیکھوں گا، فوراً کتاب، میرا کام ہے کتابوں سے، تو میں فوراً کتاب کھولوں گا، کتاب پڑھوں گا، بھئی مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب درزی نے فوراً دونوں کپڑوں کو محسوس کیا، فوراً بولنے لگا کہ یا علی ایک کپڑا مہنگا ہے، دوسرا بہت سستا، آپ بتائیے آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا سیوں، آپ کے غلام کا؟ کیونکہ جناب قمبر سیاہ فام تھے تو اس نے کہا یہ غلام ہی ہوں گے، اور جناب قمبر پیچھے پیچھے چلتے تھے مولا کے۔ تو کہا آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا کرتا سیوں؟ تو اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے جناب قمبر بول اٹھے، کہا عجیب نامعقول سوال کر رہے ہو، وہ مولا ہے، جو مہنگا کپڑا ہے وہ ان کا ہے، میں غلام ہوں، جو سستا ہے وہ میرا۔ مولا نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ابھی جوان ہے، جو مہنگا کپڑا ہے میرے قمبر کا سیدھو، یہ جوان ہے، اس نے دنیا کی بہاریں دیکھنی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جو سستا کپڑا ہے وہ میرے لیے سیدھو۔ عزیزان گرامی، جو اپنے غلام کا اتنا خیال رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ تب وہ یہودی کا واقعہ جو میں نے شروع کیا تھا مکمل کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ سنیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے
تو اب وہ یہودی ساتھ، اب مولا کا جب چہرہ دیکھا، ہیبت مولا کے، یعنی کشش تھی عجیب و غریب. معصوم کی علامت یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے بے گناہ آدمی کوئی دیکھتے ہیں تو آپ، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں نا، یہ بہت پاکیزہ انسان ہے، بہت مقدس آدمی ہے، تو اس میں کشش ہوتی ہے، چہرہ پر نور ہوگا. اب یہ مولا کائنات ہیں. اس یہودی نے دیکھا وہ عالم تھا، تو قریب آیا، کہا آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ اگر ساتھ ساتھ چلوں، ہم سفر ہو جاؤں؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو. بات ہونے لگی. اس نے دیکھا بھئی یہ آدمی بہت پہنچا ہوا. اس نے کچھ سوالات کیے، کچھ بات کی. اس نے کہا بھئی میں تو توریت کا عالم ہوں، یہ کوئی عالم علم لدنی لگ رہا ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو دونوں ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے، بات ہونے لگی. کچھ ہی دیر میں، چند گھنٹوں کے بعد ایک دریا آ گیا سامنے. تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، دریا پار کر کے دکھائیے. مولانا کا پہلے تو پار کر کے دکھا. وہ آگے آیا، اس نے کچھ اشارہ کیا، پانی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کچھ پڑھا اور دریا کے پار چلا گیا. دریا پہ پاؤں رکھتا ہوا پار چلا گیا. پار کرنے کے بعد اس نے آواز دی، کہا کہ آپ بھی آئیے. مولا نے پانی کو اشارہ کیا، پانی منجمد ہو گیا. جیسے ہی مولا پار گئے وہ قدموں میں گر گیا. کہا میں نے تو پانی کو پار کیا، کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے منجمد کر دیا، دریا منجمد ہو گیا، جم گیا. تو یہ کیسے، آپ نے کیا پڑھا؟ قدموں میں گر کے اس نے سوال کیا مولا کائنات سے، آپ نے کیا پڑھا؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا ہمارے توریت کے جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا ایک وصی ہوگا، نام ایلیا ہوگا. ہم توریت کے عالم اس ایلیا کا، علی کا واسطہ دے کے پانی پار کر لیتے ہیں. مولا نے کہا جس علی کا تو نے واسطہ دیا را کا انا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام. مولا کائنات ہیں. جو وارث قرآن ہوگا ایسا ہوگا. جو میں صفات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر صفات آج دیکھنی ہے محمد و علی کی تو امام زمانہ میں نظر آئیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں سیدھانے کے نام. یہ سارے کمالات جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ کس میں ہوں گے؟ صاحب الزمان علیہ السلام میں. آپ کو یہ تمام کمالات قرآن کے، رسول خدا کے، مولا علی کے، جناب سیدہ امام حسن، تمام ائمہ کے کمالات کے وارث صاحب الزمان. آپ تو کہتے ہیں بھئی اجماع ہوا تھا سقیفہ کے اندر، اور آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا. تو اللہ نے تو غدیر میں کہا یا ایھا الرسول بلغ. اللہ نے بنایا. تو میں نے وہاں سے ثابت کیا، میں نے 5 دلیلیں دی. اب میرا موضوع نہیں ہے، میں نے اسی آیت سے 5 دلیلیں دی کہ مولا علی کی شان میں. تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آیت میں نے پڑھی تھی اور یہ آپ نے آیت چرا کے ساری کی ساری بدل کے ادھر. میں نے کہا تو ایک اور آیت پڑھ لے. اس نے ایک اور آیت پڑھی، میں نے اس سے بھی. کہنے لگے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آیتیں میں پڑھتا ہوں، مفہوم آپ اپنا ثابت کر دیتے ہیں. میں نے کہا تو یہ تو مولا علی کی شان میں آیت ہیں، تو کسی کی شان قرآن سے ثابت کر، میں علی کی اسی سے فضیلت ثابت کر کے بتاؤں گا. علی علی. بھئی جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اور واضح اور روشن کر دوں. بہت بڑے اہل سنت کے عالم البانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی صحابہ کے مناقب دیکھے، کتنے صحابی ہیں؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ. وہ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی صحابہ کے جو بھی مناقب دیکھے ہیں، ان کے تمام مناقب میں نے علی کو ان کا امام پایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. سارے صحابہ کے سارے فضائل میں، مناقب میں ان کے امام علی ہیں. اور میں نے 70 علی کے ایسے مناقب دیکھے ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے. آپ جو آیت روایت پڑھیں گے کسی کی فضیلت میں اسی سے مولا علی کی خلافت اور ولایت ثابت کروں گا. یہ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، آسان نہیں ہے. توبہ آیت نمبر 33. اور اسی سے میں ثابت کروں گا وجود مقدس صاحب الزمان. آپ لوگ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں ثابت مجھے کرنا، میں نے آپ کو کرنا امتحان میں نہیں بٹھایا کہ آپ ثابت کر کے دکھائیے. میں بھی ممبر سے ثابت کروں گا، آپ خود دیکھیں گے کہ ثابت ہو رہا. میں دلیل دینے لگا ہوں، لیکن ایک بات اور سن لیجئے. جو میرے خاص طور سے میرے جو خاص سامعین ہیں ان کے لیے ایک اور دلیل دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سے اہل علم موجود ہیں، علماء آ رہے ہیں. یہ دلیل بہت ایک اور مستحکم دلیل دے رہا ہوں، پوری زندگی کام آئے گی. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایک اعتراض کرتے ہیں، آیت آئی حضرت ابراہیم کی انی جاعلک للناس امامہ، تم نے ثابت کر دی علی کی امامت.
آیت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تم نے ثابت کر دی خلافت علی کی. آیت آئی داؤد سے متعلق، خلافت ثابت ہو گئی علی کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ حضرت آدم سے متعلق آیت بھیج رہا ہے، تم نے کہہ دیا کہ حضرت علی کی بھی ثابت ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بھی تو صحابہ کے معاملے میں بھی ثابت کر رہا تھا، تو وہاں پہ آپ نے جب کیا یہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ انبیاء کی آیات پیش کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ انبیاء سے متعلق آیات ہیں اور تم ثابت کر رہے ہو مولا علی کی ولایت. سارے مجمع کی توجہ، دلیل دینے لگا ہوں، پوری زندگی کو ہلا نہیں سکے گا، چیلنج ہے میرا. سارے مجمع کی توجہ، روزے کی حالت میں اتنا زور لگانے کا جی نہیں کرتا، پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں. تو عزیزان گرامی دیکھیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، قرآن کیا تاریخ کی کتاب ہے؟ نہیں. توجہ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں. توجہ، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں. اللہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان کی تاریخ بیان نہیں کر رہا. اللہ ہدایت دے رہا. یہ کرائیٹیریا تھا، یہ ملاک تھا، یہ میزان تھا جس پہ آدم کو بنایا. اس میزان پہ میں نے نوح کو بنایا، ابراہیم کو امام بنایا. اللہ بتا رہا یہ سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ پہ کوئی نہ اترے تو اسے نہ لے آنا محمد کی جگہ. جو انبیاء کی جگہ آ سکتا ہو وہی محمد کی جگہ آئے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے بنا لے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا فرشتوں میں بناؤں گا، اور میں نے آدم کو بنا دیا، مجھے فرشتوں میں سے نہیں بنانا. توجہ، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے، فرشتوں نے اجماع کر کے کہا ہم میں سے بنا لے. پروردگارہ انسانوں میں سے خلیفہ نہ بنا، ہم میں سے بنا لے. اجماع کر کے آئے سارے. بھئی اجماع اسی کہتے ہیں سب لوگ متحد ہو جائیں، اتفاق کر لیں. اتفاق سے بھی بڑا ہوتا ہے اجماع. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا. پہنچ گئے؟ جیئیں سلامت رہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی مشرک کو یہ کہے اب تو نے توبہ کر لی، شرک چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، جوا. میں نے سارے گناہ بھی نہیں گنوائے، ماہ رمضان ہے، ممبر پہ ہوں، گناہ کیوں گنواؤں سارے؟ خدا گواہ ہے ڈر رہا ہوں گناہ گنواتے ہوئے. اتنے گناہ چھوڑ دیے. بھائی اللہ یہ کہہ سکتا ہے تیری توبہ قبول ہوئی، لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا اب تو نے جب شرک چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیا، جا آج سے نبی بنایا. تو اللہ مشرکوں کو نبی نہیں بناتا، سابق مشرکوں کو نبی نہیں بناتا. تو کیسے ممکن ہے پیغمبر کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا؟ پہنچ گئے؟ رسول خدا حق ہیں، قرآن حق ہے، علی حق ہے، سیدہ حق ہے. مقابلے میں آنے والے باطل ہیں. جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. مولا حسن حق ہے، مولا حسین کی کربلا حق ہے. حسین تو کیا عباس حق ہے، علی اکبر حق ہے، علی اصغر حق ہے. چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں. بھئی میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں. تو جانے کی رامی پیش کر رہا ہوں. هو الذی ارسل. آئیے ذرا دوبارہ، میں نے کہا یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے. ایک مرتبہ ولو کرہ المشرکون، جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، ولو کرہ الکافرون. کراہت ہو، برا لگے، جتنا مرضی برا لگے مشرکین کو، اللہ فرما رہا کہ دین کا تو غلبہ آ ہی جائے گا. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا رسول کا کمال یہ ہے اسے اللہ نے بھیجا.
اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کا کمال یہ ہے اس نے محمد کو بھیجا۔ تم اللہ تو دیکھ نہیں سکتے، تم نے محمد کو دیکھ سکا، کتنے با کمال ہے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین جمیل، اتنے فضائل، اتنے کمالات۔ سوچو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے یہ محمد بھیجا۔ اب پہنچ گئے، توجہ بھئی، اب تک 1400 سال میں دین کا غلبہ نہیں آیا، تو مانو نہ کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے جو دین کا غلبہ لائے گا۔ تیرے میرے جیسا نہیں ہوگا، محمد عربی جیسا ہوگا۔ حیدری کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی فرزند رسول ہوگا، دل بند علی و بطول ہوگا۔ اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گرامی؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے دین کا غلبہ آئے گا، ہر شے پہ دین کا غلبہ آئے گا۔ تو اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا، آیت رسول خدا سے متعلق ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ دین کا غلبہ آ جائے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اختلافی بات کر ہی نہیں رہا، دونوں کتابوں میں یہ بات ہے، دونوں جگہ پہ لکھی ہے روایت کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے، لطول اللہ ذالک، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا۔ خیبر والے بیٹھے ہیں یہاں، رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ ایک مرد کو بھیجے گا، مرد کو۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، خیبر میں پہلا مرد 12واں ظہور کرے گا، ساری دنیا کو بتائے گا علی کا بیٹا آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے جانے گرامی، یہ قرآن کریم ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک اللہ مرد کو بھیجے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صفات میری صفات ہوگی، اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، اور مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ وہ آخری زمانے میں آئے گا، ظہور کرے گا، دنیا یملأ الارض قسطا وعدلا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بعدما ملئ ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ آئے گا اور آ کے عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی بالکل ویسے ہی وہ کیا کرے گا، ظلم و جور ختم کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ توجہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلم و جورا۔ ابھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں آخری زمانے میں اللہ میرے نام کا ایک فرد بھیجے گا۔ بھائیوں نے کوشش کی اس کے اندر ایک لفظ اضافہ کر دیا، اس کے ماں باپ کے نام وہی ہوں گے جو میرے ماں باپ کے نام ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے والے امام نہیں ہیں۔ اور اگر جرت ہے تم جب غدیر نہیں بنا سکے تو ظہور کیسے بنا لو گے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ چیلنج ہے کہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم، اب یہ اچھا حدیث کیا ہے کہ ہوگا سید، بھائیوں نے لکھا ہے کہ ہوگا سید المہدی من ولد فاطمہ، 119 روایات ہیں اہل سنت کتابوں میں المہدی من ولد فاطمہ، کہ امام مہدی جو ہوں گے آخری زمانے میں آئیں گے وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی جو آخری زمانے میں امام آئیں گے وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا۔ میں بڑے سوچ سمجھ کے جملہ ادا کر رہا ہوں، وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا، تو پھر پہلا محرم کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہے مجمع، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کرنے لگا ہوں، مباہلہ میں آگے رسالت میں آپ، پیچھے علی مرتضی، مرکز میں جناب فاطمہ چل کے بتا رہی تھی نبوت سے امامت کے واسطے کا نام فاطمہ۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جو روایات میں ہے کہ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہوں گے عاشورے کا دن ہوگا، اور آتے ہی امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے
کہ تم نے میرے جد کی شہادت کو بھلا دیا. یعنی اس وقت کچھ لوگ باقاعدہ الیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خوشی منا رہے ہوں گے. چھٹی ہے اور کوئی تہوار بھی ہوگا, جیسے نیو ایئر ہے یا کچھ ہے, نوروز ہے, جیسے بعض روایت میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ لوگ بہت سے الیاذ باللہ خوشی منا رہے ہیں. بہرحال اب جلدی پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ مصائب پہ آؤں. فیضان کرامی, امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کہاں سے؟ مکے سے. اور میں اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں, یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے. سورہ ہود, سورہ نمبر 11, حضرت ہود علیہ السلام پہ اس سورہ کا نام ہے, سورہ ہود. اب میں کل اس کی تفسیر پیش کروں گا, آج وقت نہیں ہے. کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور ظہور کے بعد تو ایک مرتبہ پوری دنیا میں اعلان ہوگا, سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا, مولا سب سے پہلے 12ویں امام کی بیعت کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں مجمع دور دور سے آیا, سن لیجئے کہ سب سے پہلے 12ویں امام علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہا کہ ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے, ایک پر خانہ کعبہ پہ رکھیں گے, دوسرا پر بیت المقدس پہ رکھیں گے, اور ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں گے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے, باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. اور پھر آواز دے کے کہیں گے, اے دنیا والوں, مہدی موعود کا ظہور ہو گیا, جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. آخری زمانے میں مہدی آئے گا, جس کا وعدہ کیا تھا وہ آ گئے. ایک مرتبہ آواز دے کے کہیں گے, اے مہدی برحق ہاتھ بڑھائیے, جبرائیل بیعت کے لیے آیا ہے. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام زمانہ کی بیعت کریں گے, کہیں گے میں بیعت کرنے آیا ہوں. حضرت گرامی اس وقت امام ظہور کریں گے, اور یہ سن لیجئے بس یہ کیسے مکمل کروں کہ امام پھر سب سے پہلے آئیں گے مدینے. اب یہ روایت میں عام طور سے پڑھتا نہیں ہوں, لیکن اب شاید پڑھ دینے میں پتہ نہیں گستاخی نہ ہو, لیکن روایات میں ہے کہ مدینے کے روضوں کو گرا دیا گیا ہوگا, ڈھا دیا گیا ہوگا. جنت البقیع کا انہدام ہوا, لیکن وہاں رسول خدا کا روضہ ابھی تک محفوظ ہے. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ خود روضہ رسول کی بھی بے حرمتی ہوئی ہوگی. امام ظہور کرنے کے بعد روضہ رسول اور ائمہ بقیع جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے, اور روضوں کی دوبارہ تعمیر کریں گے, اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ لوٹائیں گے. حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لوٹائیں گے, مقام ابراہیم کو, صفا مروہ, ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہوگا. جیسے ابھی شیطانوں کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے, صفا مروہ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ ڈسکشنز میں ہے, روایات میں ہے, ایسا ہو چکا ہوگا. امام آئیں گے, ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ. پھر ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائیں گے. آنے کے بعد جناب سیدہ کی قبر کا اعلان کریں گے, روضہ رسول کی تعمیر کریں گے, بہت عالی شان ائمہ علیہ السلام کا مزار بنانے کے بعد پھر سب سے پہلے جائیں گے کربلا. اب میں وہ جملے یہاں پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ مصائب کے ہیں. چلے پھر اب میں, میرے خیال میں ماحول مصائب کا بن گیا ہے, میں یہ روایت کل مکمل کروں گا. کربلا آئیں گے مدینے کے بعد, پہلے نجف نہیں جائیں گے, کوفہ نہیں جائیں گے, پہلے کاظمین, سامرہ, مشہد, قم نہیں جائیں گے, سب سے پہلے کربلا آئیں گے. علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ 40 کے ایام ہوں گے. امام عاشورے پہ ظہور کریں گے, جب آئیں گے نا تو وہ 40 کے ایام ہوں گے. دنیا آ رہی ہوگی 40 کی طرف, جب امام پہنچیں گے خود بخود راستہ بننے لگے گا. اب میں یہ پڑھوں آپ کے سامنے, تو امام 40 پہ آئیں گے, اور ایک مرتبہ امام جب آئیں گے تو بلند آواز سے اپنے جد امام حسین کو سلام کر کے کہیں گے, اے میرے جد حسین, وقت نے مجھے بہت بعد میں بھیجا, اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کرتا. یعنی امام زمانہ بھی مولا حسین کی عظمت کا وہاں اقرار کریں گے, آپ کے مصائب کی طرف اشارہ کریں گے. میرا آپ سے وعدہ, ہر آنکھ میں آج آنسو ضرور آئے گا. میں کچھ ایسے روایات پڑھنے والا ہوں, کچھ ایسے مصائب میں نے نہیں پڑھتا عام طور سے. آئیں گے تو ایک مرتبہ وہاں پہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب 40 پہ آئیں گے پوری دنیا دیکھے گی, اور جملہ سنیں گے, لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, میں صبح شام آپ پہ گریا کروں گا. میری پھپھیوں کو آپ پہ رونے سے روکا جاتا تھا, لیکن اب میں صبح شام آپ پہ گریا کروں گا. پھر فرمائیں گے لَأَنْدُبَنَّ, میں پھر آپ پہ ندبہ کروں گا. پھر ایک اور سخت جملہ جانتے ہیں, فرماتے کہ ہاں امام زمانہ, کہا کہ اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے
تو بدلت دموع دما، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. بڑے عجیب الفاظ ہیں نا، خون کے آنسو بہاؤں گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خون کے آنسو کون بہا سکتا ہے؟ زیارت ناہیہ اٹھائیے نا، امام فرما رہے میں خون کے آنسو. کون کہتا ہے خون کے آنسو بہاؤں گا؟ جو وارث ہوتا ہے، جسے پتا چلا ہو نا کہ کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام زمانہ ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. میں اگر کوئی سخت جملہ پڑھ دوں، کل میرے ایک بھائی نے کہا مولانا میں نے یہ کوئی مصائب آج تک سنے ہی نہیں تھے، میں آج سخت جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. سنیں گے اگر دیکھ سکے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام خشک لبوں پہ. مولا حسین کے لب اتنے خوش تھے کہ جناب علی اکبر کہتے تھے بابا آپ کے لب تو، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں سلام کٹے ہوئے گلے پہ. اگر دیکھ سکے تو اب دیکھیے گا. پھر کہتے ہیں سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سخت جملے پڑھنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، امام زمانہ ایک ایک عضو پہ سلام کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. امام کہتے ہیں میرا سلام ان جسموں پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئے تھے، جنہیں کفن نہیں ملا، جن کا کفن خاک کربلا بنے. تو اب روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں جب امام زمانہ ظہور کریں گے، جیسے کربلا پہنچیں گے خود بخود مجمع راستہ بنانے لگے گا، ہر آدمی راستہ بنائے گا. امام زمانہ ایک مرتبہ ننگے پاؤں حرم میں آئیں گے. بہت سے زائرین نے دیکھا نا ننگے پاؤں چلتے ہیں. امام ننگے پاؤں ایک مرتبہ تشریف لائیں گے. تو روایت کے الفاظ ہیں بہت سے دروازے بند ہوں گے. آپ نے دیکھا دروازے بند کر دیے جاتے تاکہ زائرین ایک طرف سے جائیں ایک طرف سے آئیں. کہ امام کے لیے خود بخود دروازے کھلنے لگیں گے. امام اندر جائیں گے، ایک مرتبہ ذریح مقدس کا دروازہ امام کے لیے کھل جائے گا. امام ذریح کے اندر جائیں گے اور روتے ہوئے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. امام زمانہ اپنے دونوں ہاتھ مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے اور قبر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک مرتبہ چھوٹا سا ایک لاشا اٹھائیں گے. یعنی امام زمانہ کو بھی حضرت علی اصغر کا بڑا غم ہے. قبر سے جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے. اگر دیکھ سکے بیٹے تو دیکھیے گا، بہت زور سے پیار کریں گے، چومیں گے. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا لاشا شیعوں کو دکھائیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے مجھے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا.